اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا. ہاں لیکن جو جنت والے ہوگے کہا کہ وہ اس روز ان کا ٹھکانہ بھی بڑا بہترین ہوگا اور ان کا خوابگاہ بھی بڑا بہترین ہوگا. یہ کہا ان کا خوابگاہ. مقیل کا لفظ استعمال ہوا قرآن پاک کے ایک لفظ میں ایک بڑی یوں بیجا نہیں ہوتا ہے, بہت ہی بروزن ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک معنویت ہوتی ہے, جامعیت ہوتی ہے. تو مقیل کہتے ہیں اصل قیلولہ کرنے کی جگہ کو, دوپہر کے وقت جو آدمی سوتا ہے اس کے لیے مقیلہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس خوابگاہ کو, آرام گاہ کو مقیلہ قیلولہ کی جگہ کو کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو جنت والے ہوگے ان کا کہاں کہ بہترین ٹھکانہ بھی ہوگا اور ان کا خوابگاہ ترجمہ کیا بعض حضرات نے, لیکن جو ان کے قیلولے کی جگہ ہوگی بہترین ہوگی. یوں کہا قیامت کا دن قرآن نے کہا کہ مقدار 50,000 سنہ, 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. لیکن کہا کہ جو ایمان والے ہوگے ان کے لیے وہ دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جیسے ایک نماز کا جیسے وقت ہوتا ہے, ایک نماز کا جیسا وقت ہوتا ہے, اتنا ہلکا کر دیا جائے گا. اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں نمازوں کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ, وہ 50,000 سال کا دن ایک نماز کے جیسا جیسے گزرتا ہے. دنیا میں اگر ہم آج الحمدللہ نماز کے لیے لوگ 8 بجے سے 8:15 بجے سے کب سے آئے ہوں گے, اب یہ 10:30 پونے 11 ہو رہے, 11 بجے تک بیٹھے ہوئے, ظاہر ہے کہ نماز ہی کے حکم میں ہے. تو یہ آج دنیا میں صبر کر رہے ہیں, آج اپنا وقت نماز کے انتظار میں یا نماز کے لیے صرف کر رہے ہیں. اس کا یعنی اللہ بدلہ یہ دے گا اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ کل قیامت کا روز جو 50,000 سال کا دن ہے, یاد رکھے 50,000 قرآن کہتا ہے مقدار 50,000 سنہ, صاف الفاظ ہے. اللہ فرمائے حدیث میں آقا مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث دیا ہے کہ وہ کہاں کہ ایک اس ایمان والوں کے لیے اتنا چھوٹا محسوس ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے, جیسے ایک نماز کا. تو کہاں کہ وہ ان کا حساب کتاب بھی ہو جائے گا اور وہ اپنا دوپہر کا قیلولہ وہ اپنے یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اپنے حوروں کے ساتھ وہ ہوگی, اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ ہوگی. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو یہ کیفیت اس کا ضمن میں کہا کہ وَآسَنُ مَقِيلًا, وَآسَنُ مَقِيلًا یہ کہا گیا. پھر آگے فرمایا ہاں یہ بات یاد رہے جنت میں کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی, نیند دنیا میں رہے گی. جنت میں سونا نہیں ہے. ہماری آدھی زندگی یا کم سے کم 1/3 3 حصوں میں سے ایک حصہ کم سے کم ہمارا سونے میں گزر جا رہا ہے. جنت میں یہ سب نہیں ہے. اصحاب الجنت فی شغل ہم وازواجہم, قرآن نے تذکرے کیے ہیں, آئیں گے آگے بات کہ بس مشغولیت میں ہوگی. کیا مشغولیت ہوگی؟ تو جنت کے مزے اور وہ جنت کے جو فائدے ہیں بس وہ انسان لوٹے گا وہاں پر. مزے ہی مزے ہو گئے. اب آدمی سو گیا تو اس کی کتنے زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا. یہ انسان یہ دنیا ناقص ہے. آگے اسی صورت میں آگے آ رہا ہے سباتا لفظ آیا ہے نیند کے لیے, والنوم سباتا, کہ نیند کو ہم نے کہا کہ تھکن کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اگر نیند نہ ہو تو انسان کام کرتے کرتے مر جائے. ایک انسان اگر جاگ رہا کب تک جاگے گا؟ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, تو خطرناک طرح سے بیمار ہو جاتے ہیں لوگ. نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ان کو آرام کرنا ہے ضروری. تو یہ اللہ نے دنیا کے نقص کیے ہے کہ انسان دنیا خود بخود انسان کو تھکن ہوتی ہے. اگر کوئی کام نہیں بھی کر رہا ہے, جاگ ہی رہا ہے, تب بھی وہ انسان کا یہ جسم تھک جاتا ہے. تو یہ دنیا کے نقص اور دنیا کے یعنی فانی ہونے کی علامت ہے کہ یہ دنیا, اگر انسان جاگنا اچھی چیز ہے لیکن جاگ رہا بھی تو وہ تھک جائے گا, مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا. ارے بولے 4 دن سے نیند نہیں ہوئی, میرا دماغ بالکل خطرناک. تو لوگ بھی یہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا ہو جائیں گے, اس کو نہیں معلوم. تو دنیا میں جاگنا یہ آرام ضروری ہے اور نیند بہت ضروری ہوتی ہے, اس کے لیے تو کیا کوشش کی جاتی ہے. لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی, وہاں پر نیند سے اور اونگ سے انسان محفوظ ہوگا. تو یہاں پر احسن مقیلہ کہا, لیکن مطلب یہ بتلایا گیا کہ وہ اپنے قیلولے کا جو وقت ہوگا جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ ایک بات یاد رہے.